معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم تلاوت قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 44 سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى نوح ربه فقال رب إني لما أنزلت ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ اور پکارا نوح نے اپنے رب کو اور عرض کی، میرے پروردگار، میرا بیٹا بھی تو میری اہل سے ہے، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب حاکموں سے بہتر حکم کرنے والا ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں سے نہیں، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں، پس نہ سوال کیا کرو مجھ سے جس کا تجھے علم نہ ہو۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ نہ ہو جانا نادانوں سے۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ عرض کرنے لگے، میرے پروردگار، میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ میں سوال کروں تجھ سے ایسی چیز کا جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں ہو جاؤں گا ضیاءکاروں سے۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم۔ ارشاد ہوا، اے نوح، کشتی سے اتریے امن و سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر ہیں، اور ان کی قوم پر جو آپ کے ہمراہ ہیں، اور آئندہ کچھ قومیں ہوں گی، ہم لطف اندوز کریں گے انہیں، پھر پہنچائے گا انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ یہ قصہ غیب کی خبروں سے ہے جنہیں ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف، نہ آپ جانتے تھے اسے اور نہ ہی آپ کی قوم اس سے پہلے، پس آپ صبر کریں، یقیناً نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، آپ نے کہا، اے میری قوم، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی،
نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، نہیں ہو تم مگر افطرا پرواز۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ اے میری قوم، نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت، نہیں ہے میری اجرت مگر اس ذات پاک کے ذمے جس نے مجھے پیدا فرمایا۔ کیا تم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم، مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، پھر دل و جان سے رجوع کرو اس کی طرف، وہ اتارے گا آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش اور بڑھا دے گا تمہیں قوت میں تمہاری پہلی قوت سے، اور نہ منہ موڑو اللہ تعالیٰ سے جرم کرتے ہوئے۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ انہوں نے کہا، اے ہود، نہیں لے آیا تو ہمارے پاس کوئی دلیل، اور نہیں ہیں ہم چھوڑنے والے اپنے خداؤں کو تمہارے کہنے سے، اور نہیں ہیں ہم تجھ پر ایمان لانے والے۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ مبتلا کر دیا ہے تجھے ہمارے کسی خدا نے دماغی خلل میں۔ ہود نے کہا، میں گواہ بناتا ہوں اللہ تعالیٰ کو، اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں بیزار ہوں ان بتوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو اس کے سوا، پس سازش کر لو میرے خلاف سب مل کر، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ بلا شبہ میں نے بھروسہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب، کوئی جاندار بھی ایسا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہوا ہے اسے پیشانی کے بالوں سے، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ فَإِن تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ۔ پھر اگر تم روگردانی کرو تو میں نے تو پہنچا دیا ہے تمہیں وہ پیغام جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے تمہاری طرف، اور جانشین بنا دے گا میرا رب کسی اور قوم کو تمہارے علاوہ، اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، بے شک میرا رب ہر چیز کا نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور جب آ گیا ہمارا حکم
تو ہم نے نجات دے دی ہود کو اور جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ باوجہ اپنی رحمت کے، اور ہم نے نجات دے دی انہیں سخت عذاب سے۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَاهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اور یہ قوم عاد کی داستان ہے، انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا اور نافرمانی کی اس کے رسولوں کی، اور پیروی کرتے رہے ہر متکبر منکر حق کے حکم کی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ ہود۔ اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں بھی لعنت اور قیامت کے دن بھی۔ سنو، عاد نے انکار کیا اپنے رب کا، سنو ہلاکت و بربادی ہو عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ آپ نے کہا، اے میری قوم، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، اس نے پیدا فرمایا تمہیں زمین سے اور بسا دیا تمہیں اس میں، پس مغفرت طلب کرو اس سے، پھر دل و جان سے رجوع کرو اس کی طرف، بے شک میرا رب قریب ہے اور التجائیں قبول فرمانے والا ہے۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب۔ انہوں نے کہا، اے صالح، تم ہی ہم میں ایک شخص تھے جس سے امیدیں وابستہ تھیں اس سے پہلے، کیا تم روکتے ہو ہمیں اس سے کہ ہم عبادت کریں ان بتوں کی جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا؟ اور بے شک ہم اس امر کے بارے میں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تقصیر۔ ایک بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہو گئے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، ایک بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ آپ نے کہا، اے میری قوم، بھلا یہ تو بتاؤ، اگر میں روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے اور اس نے عطا کی ہو مجھے اپنی جناب خاص سے رحمت، تو کون ہے جو بچائے گا مجھے اللہ کے عذاب سے؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تم تو
تم تو نہیں زیادہ کرنا چاہتے میرے لیے سوا نقصان کے۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، پس چھوڑ دو اسے کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں، اور نہ ہاتھ لگاؤ اسے برائی سے، ورنہ پکڑ لے گا تمہیں عذاب بہت جلد۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ پس انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں تو صالح نے فرمایا، لطف اٹھا لو اپنے گھروں میں 3 دن تک، یہ اللہ کا وعدہ ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ پھر جب آ گیا ہمارا حکم تو ہم نے بچا لیا صالح کو اور انہیں جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ اپنی رحمت سے، نیز بچا لیا اس دن کی رسوائی سے۔ بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا رب ہی بہت قوت والا، بہت عزت والا ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ۔ اور پکڑ لیا ظالموں کو ایک خوفناک کرک نے، اور صبح کی انہوں نے اس حال میں کہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندھے گرے پڑے تھے، انہیں یوں نابود کر دیا گیا گویا وہ یہاں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے۔ سنو، سمود نے انکار کیا اپنے رب کا، سنو برباد ہوئے سمود، بربادی ہو سمود کے لیے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور بلا شبہ آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر، انہوں نے کہا، اے خلیل، آپ پر سلام ہو۔ آپ نے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو۔ پھر آپ جلدی لے آئے ان کی ضیافت کے لیے ایک بچڑا بھونا ہوا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ۔ پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے کھانے کی طرف تو اجنبی خیال کیا انہیں، اور دل ہی دل میں ان سے اندیشہ کرنے لگے۔ فرشتوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہمیں تو بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ اور آپ کی اہلیہ سارہ پاس کھڑی تھیں، وہ ہنس پڑیں۔
تو ہم نے خوشخبری دی سارہ کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب۔ سارہ نے کہا وائے حیرانی، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے میاں ہیں یہ بھی بوڑھے ہیں؟ بلا شبہ یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتے کہنے لگے کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم پر؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر، اے ابراہیم کے گھرانے والوں، بے شک وہ ہر طرح تعریف کیا ہوا بڑی شان والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط۔ پھر جب دور ہو گیا ابراہیم علیہ السلام سے خوف اور مل گیا انہیں مژدہ، تو وہ ہم سے جھگڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں۔ ان ابراہیم لحلیم نواہ منیب، بے شک ابراہیم بڑے بردبار، رحم دل اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ۔ اے ابراہیم اس بات کو رہنے دیجئے، بے شک آ گیا تیرے رب کا حکم اور ان پر آ کر رہے گا عذاب جو پھیرا نہیں جا سکتا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ۔ اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، وہ دلگیر ہوئے ان کے آنے سے اور بڑے پریشان ان کی وجہ سے، اور بولے آج کا دن تو بڑی مصیبت کا دن ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ۔ اور مہمانوں کی خبر سنتے ہی آئے ان کے پاس ان کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے، اور اس سے پہلے ہی وہ کیا کیا کرتے تھے برے کام۔ لوط نے کہا اے میری قوم دیکھو یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، وہ پاک اور حلال ہیں تمہارے لیے، تم خدا کا خوف کرو اور مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے معاملے میں۔ کیا تم میں ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد۔ کہنے لگے تم خوب جانتے ہو ہمیں تمہاری قوم کی بیٹیوں سے کوئی سروکار نہیں، اور تم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید۔ لوط نے بصد حسرت کہا اے کاش میرے پاس
میرے پاس بھی تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی یا میں پناہ ہی لے سکتا کسی مضبوط سہارے کی۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابہم ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب۔ فرشتوں نے کہا اے لوط ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ آپ کو کوئی گزر نہیں پہنچا سکیں گے، پس آپ لے کر نکل جائیے اپنے اہل و عیال کو جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے اور پیچھے مڑ کر تم میں سے کوئی نہ دیکھے مگر اپنی بیوی کو ساتھ نہ لے جائیے، بے شک وہی عذاب اسے بھی پہنچے گا جو ان دوسرے مجرموں کو پہنچا۔ ان پر عذاب آنے کا وقت صبح کا وقت ہے، کیا نہیں ہے صبح بالکل قریب۔ فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ پھر جب آ پہنچا ہمارا حکم تو ہم نے کر دیا اس کی بلندی کو پستی، اور ہم نے برسائے ان پر پتھر آگ میں پکے ہوئے پے در پے جو نشان زدہ تھے آپ کے رب کی جانب سے، اور نہیں لوط کی بستی مکہ کے ظالموں سے کچھ دور۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 83 تک آج تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آگے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام سننے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں و برکتیں نازل عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، ذلت و رسوائی سے بچائے، دولت عطا فرمائے، غربت و افلاس سے بچائے، نیک اور صالح عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔